ایسا نا آپ نے کویسچن پوچھا تھا, میں نوشاد صاحب کی یہ جو گفتگو ہے اس سے شروع کرتا ہوں. دیکھیں نوشاد صاحب نے کہا ہے کہ یہ انتشار پھیلا رہے ہیں یہ لوگ. دیکھیں جو ووٹر ہے یا اس قوم کے پاس کون سا ایسا موقع ہے کہ وہ اپنے الیکٹڈ جو لوگ ہیں چاہے وہ کسی پارٹی سے ہوں ان سے کوئی بات کر پائیں. صرف ایک موقع ہوتا ہے کہ جب وہ ووٹ مانگنے کے لیے لوگوں کے پاس آتے ہیں. جب ووٹ مانگنے کے لیے پاس آئیں گے لوگ تب بات کریں گے, تب تھپڑ مارتے ہیں. جب الیکشن کے بعد بات کریں گے پھر دھکے دیتے ہیں, پھر تھپڑ مارتے ہیں. بھی لوگ کیا کریں, عوام کہاں جائے, کس سے پوچھے, کس سے سوال کرے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کچھ خواتین نے پولیٹیشنز کے اوپر اگر کوئی جملہ کسا ہے تو پولیٹیشنز جو ہیں ان کو تو برداشت رکھنی چاہیے. ان کے اوپر تو بڑے بڑے جملے کسے جاتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر. وہ ان سے موبائل چھیننے کی کوشش کر رہی تھی, وہ ان کو گالم گلوچ کر رہی تھی. یہ آپ کا کہا سر حدیث ہے, ہم جو کہہ دیں وہ آپ کو بات مناسب نہیں لگتی, کیا کہے بندہ. یعنی نوشاد صاحب سے گزارش ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ حوصلے کے ساتھ ہم میں سے سارے لوگ, کسی کی کوئی وابستگی مجھے نظر نہیں آتی کسی پارٹی کے ساتھ, سارے بڑے انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں, تو جو بات ہم حوصلے کے ساتھ کرنی چاہیے, دوسروں کو جو درس دیتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ یہ جو زبان و بیان والا سلسلہ ہے نا, یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا انصاف کرنا چاہیے. الیکشن سے پہلے جیسے بھی شروع ہوا جیسے بھی ہوا, اب الیکشن کے بعد مریم اورنگزیب صاحبہ نے جس طرح کی پریس کانفرنس کی, وہ جملے سن کے وہ تو دے دی نا اس کی جسٹیفیکیشن ادائیبل ان دا بٹ. یعنی لفظ آپ دیکھیں کہ کہتی ہے کہ جی ان کی بکواس کب تک سنے, کیا کہتے ہیں. یعنی مطلب ہے یہ تو اب ہمارے اندر یعنی ہمیں اتنا محکوم سمجھا جا رہا ہے کہ ہمیں یہ حق بھی نہیں ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ سر قلم کر دینا چاہیے. تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہا تھا چوہدری صاحب, آپ نے اپنے اوپر ہی لے لیا ہے. تو تھپڑ تک مار دیتی ہے. عدم برداشت تو یہ ہمارے سیاستدانوں کا, عوام کو ہم کیا سکھا رہے ہیں. ایک سیکنڈ, یہ سارا کام اچھا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ چیزیں اچھی نہیں ہے, لیکن لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے, جتنا تشدد اور بربریت کا مظاہرہ کیا گیا ہے لوگوں کے ساتھ, جس طرح لوگوں کو, عورتوں کو گھسیٹا گیا, یہ سب نے دیکھا ہے آنکھوں کے سامنے. اس پہ بھی اگر انسان کے جذبات نہ ہو اور وہ بات نہ, تو وہ صرف یہی کہہ سکتے ہیں. اب جو ہمیں بتایا جا رہا ہے یہ تھوڑا سا, میں اسے ایک شاعر کی زبان میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ہمیں یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ بالغوں سکولے آ کے, صبر شکر چولی پا کے, رٹے اٹھے کوٹا لا کے, اے ہو سبق پڑھی چلو, الف نال امن امن, چے نال چپ چپ, جیم نال جن جن, پے نال پری پری. ہماری تعلیمیں بالغاں کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ غلط ہیں, انہیں سمجھ نہیں ہے. اگر وہ انتخاب میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور کسی کو منتخب کرتے ہیں اور حکمران طبقے کو وہ پسند نہیں ہے, تو عوام کو سمجھ نہیں ہے, عوام جانتے نہیں ہیں ملک کا مفاد کیا ہے. دنیا میں کسی جگہ یہ تصور نہیں ہے کہ عوام کو یہ سمجھا جائے. تو پاکستان میں اگر عوام کی آواز کو آپ دبائیں گے, ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالیں گے, ان کی تذلیل کریں گے, تو پھر وہ یہی حالت ہوگی کہ شور ہے زیر زمین, چشمہ ابلتا کیوں نہیں, بول اے خاک وطن پانی نکلتا کیوں نہیں. بالکل جو آپ نے بات کہی تھی کی وہی بات ہے کہ جب پھر لوگوں کو موقع ملتا ہے تو پھر اپنا وہ اظہار کرتے ہیں. تو ہمیں ٹی وی پہ موقع مل رہا ہے, ہم یہاں اظہار کر رہے ہیں, وہ لوگ باہر بیٹھے کھڑے جہاں انہیں ان کے حکمران نظر آتے ہیں وہ ان سے اظہار کرتے ہیں. اصل بات کی طرف ہمیں جانا چاہیے. جو اصل بات اس وقت پاکستان کا مسئلہ ہے وہ ان باتوں پہ اس سے ہٹ کے ہے. ٹھیک, عارف صاحب مجھے بریک اناؤنس کرنا ہے.